میں وہی غوث اعظم ہوں جس کی تو 11ویں کر لیا کرتا تھا، جس کی تو فاتحہ دلایا کرتا تھا، جسے تو یا غوث یا غوث یا غوث کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس صرف نبی نہیں ہے بچانے والے، نبی کی نسل میں کروڑوں ہے بچانے والے، کروڑوں ہے۔ اور یہ بات کسی سنی عالم کے ابا جان کے گھر کی نہیں ہے۔ ہم لوگ آج تک ہمارے گھر کی بولے نہیں، ہمارے گھر کی بولے تو پورے ہمارے مریداں ہو جاتے تھے، ہم ہمارے گھر کی بولے نہیں آج تک۔ یہ بات اللہ کے کلام کی ہے، قرآن مقدس سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر کسی بدعقیدے میں دم تو میں جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں غلط ثابت کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، بروز محشر جنت کی طرف تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب امام بولے تو مسجد کا امام، ذرا زور سے بولیں۔ اجی مسجد کا امام کہاں سے لائیں گے جو سال میں 6 بدل جاتے ہیں؟ کون سے امام کے پیچھے جائیں گے؟ آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، ارے حضرت ہم لوگ تو 45 سال محلے میں رہے کوزگی میں، 65 امامہ بدل گئے 45 سال میں، آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ امام سے مراد یہاں مسجد کا امام نہیں ہے، امام سے مراد یہاں سعودی کا شیخ نہیں ہے، امام سے مراد یہاں محلے کا امیر نہیں ہے، امام سے مراد مفسرین محدثین فرماتے ہیں قادریوں کے امام غوث اعظم ہوں گے، چشتیوں کے امام غریب نواز ہوں گے، نقشبندیوں کے امام سرکار بہاؤالدین نقشبند ہوں گے، جنیدیوں کے امام سرکار جنید بغدادی ہوں گے، اور سہروردیوں کے امام سرکار شہاب الدین عمر سہروردی ہوں گے۔ اللہ اللہ کہیں گے قادریوں ادھر آ جاؤ، چشتیوں ادھر آ جاؤ، صفیں بنائی جائے گی۔ ہائے ہائے بازو والا پریشان ہو، یہ کون ہے رے بھائی؟ جواب ملیں گا یہ غوث اعظم کے غلام ہیں۔ کیا کر رہے نو؟ کئی کو نکالے کوزگی والوں کو چن چن کے؟ تو جواب ملیں گا یہ ان کے نام لیوا ہیں، یہ ان کا صدقہ کھانے والے ہیں، یہ ان کے دیوانے، دنیا میں اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بابا سے زیادہ، اپنی امی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا محشر میں جو دنیا میں ہمیں نہیں بھولتے تھے اب محشر میں ہم انہیں نہیں بھولیں گے۔ اس لیے یہ قادریوں کو یہ غوث اعظم الگ کر رہے ہیں، چشتیوں کو غریب نواز الگ کر رہے ہیں۔ بولے الگ کر کے کیا کریں گے؟ بولے جنت میں لے جائیں گے۔ آئے 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 کیا کریں گے؟ اب بازو والا ٹینشن میں آئیں گا جب ان کا نیتا ہے تو میں بھی امیر صاحب کو لاتا ہوں۔ ملے تو لائیں گا نا رے ہولے، امیر صاحب رہیں گے چکاواں نہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کم سے کم امیر تو بھی ایک کوالٹی پرسن کو بنانا نہیں، امیر بھی بنائے تو یارو پیاس بیچنے والے کو اتنے تو ہونا نا بھائی۔ ایک امیر بولے تو ایک جماعت چلانے والا، محلے میں نظام دین سنبھالنے والا، کم سے کم ایٹ لیسٹ عالم تو ہونا۔ پمچر جوڑنے والے کو امیر بنا دے رہے ہیں، ٹماٹے بیچنے والے کو امیر بنا دے رہے ہیں، پلمبر روزانہ جا رہا لوگوں کے گھروں کے ڈرینیجاں صاف کر کے آ رہا، مسجد میں آتے کہ امیر صاحب، ارے باپ رے باپ اتنا خطرناک بڑے بھائی، اتنا ٹو مچ نکو کرو رے بڑے بھائی۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بولو نا جی بھائی۔ ارے امیر بھی کون امیر جی؟ امیر بولے تو تمہاری دینداری کی ذمہ داری لینے والا، امیر بولے تو یہاں سودا خرید کے لا کے دینے کا نہیں ہے وہاں کام، امیر بولے تو تم کو دین کی طرف بلانے والا، تم کو دین سمجھانے والا۔ اور یہ دین اتنا بڑا دین ہے، جامع نظامیہ آپ چلے جائیے دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ جامع نظامیہ کے صدر مفتی کی بارگاہ میں آپ بیٹھیے، علامہ مفتی عظیم الدین صاحب جو مفتی اعظم ہندوستان ہیں،
میں نے ان کا ثانی پورے ہندوستان میں نہیں دیکھا. ویسے مفتی اعظم ہندوستان جب فتویٰ لکھتے ہیں تو فتویٰ قرآن حدیث فقہ کے مطابق لکھنے کے بعد اپنی دستخط کرنے سے پہلے لکھتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ. سارا علم دے کر دنیا کو ہدایت دینے والا نیچے لکھتا ہے پھر بھی یہ ناقص ہے، اور حقیقت جو ہے وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے.